پاکستان کے اندر اس وقت ایک سٹوری بہت زیادہ چل رہی ہے، گردش کر رہی ہے خبر کہ بھائی پاکستان کے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں وہ کچھ دنوں کے اندر کہاں جا رہے ہیں جی؟ امریکہ جا رہے ہیں، جا نہیں رہے، امریکہ آ رہے ہیں، یعنی وہ ہمارے ملک آ رہے ہیں۔ ہمارا ملک تو نہیں لیکن جس ملک میں اس وقت میں موجود ہوں یہاں وہ آ رہے ہیں۔ وہ دوبارہ سے امریکہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیا چہمگوئیاں ہو رہی ہیں؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ رائٹرز نے اسٹوری بریک کی ہے۔ رائٹرز یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے جو ملٹری چیف ہیں عاصم منیر صاحب، ان کے اوپر اس وقت کافی زیادہ پریشر ہے۔ پریشر کس بات کا ہے بھئی؟ پریشر اس بات کا ہے کہ بھئی امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنی افواج، اپنی فوج کو بھیجے۔ غازہ اسٹیبلائزیشن فورس جو کہ ٹرمپ کا جو پیس پلان ہے جس کے تحت غازہ کے اندر امن آیا ہے، جس کے اندر انہوں نے جنگ بندی کی ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان، اس میں جو ایک نقطہ تھا اس پیس پلان کا وہ یہ تھا کہ غازہ اسٹیبلائزیشن فورس اسٹیبلش کی جائے گی، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس آئی ایس ایف اس کا نام تھا، وہ اسٹیبلش کی جائے گی، اور وہ فورس کن لوگوں پہ مشتمل ہوگی؟ وہ اس فورس کو اس کو کنٹریبیوٹ کریں گے تمام مسلم ممالک، اس کے اندر اپنی اپنی افواج، اپنی اپنی ملٹری اور اپنی اپنی جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں گے تاکہ غازہ کے اندر امن قائم کیا جا سکے۔ تو یہ سٹوری یہ کہتی ہے کہ بھئی پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ آ، اگلے کچھ آنے والے کچھ ہفتوں کے اندر یہ اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ دوبارہ واشنگٹن جائیں گے، اور یہ ان کی تیسری ملاقات ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پچھلے کچھ چند ماہ کے اندر، اور اس ملاقات کے اندر وہ آئی ڈونٹ نو وہ کیا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اکارڈنگ ٹو دس اسٹوری وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو غازہ اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کے اوپر بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر اس وقت کافی زیادہ پریشر ہے۔ واشنگٹن یہ چاہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی عاصم منیر صاحب کنٹریبیوٹ کریں غازہ اسٹیبلائزیشن فورس کو، اور غازہ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ان کے اندر امن لانے کے لیے کنٹریبیوٹ کریں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ بھئی جو اسرائیل کے اندر جنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر جتنے لوگ مارے گئے ہیں، فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جتنے لوگ مارے گئے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ کنٹریبیوٹ کرنا فورسز کو، اور وہاں پہ ایک امن قائم کرنا، یہ ایک ایسا ہوگا کہ جیسے لائک اس کو اسپن کیا جا سکتا ہے، اس کو مختلف رخ دیے جا سکتے ہیں، اور یہ بات لائک یہ بات پاکستان کے اندر جو ایک اسلامسٹ طبقہ ہے یا جو رائٹ کے لوگ ہیں وہ یہ اس بات کو شاید اس طرح ایکسیپٹ نہ کریں، کیونکہ جو ٹرمپ کا جو پلان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جس ٹائم آپ غزہ کی جو اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی اس کا اسینشیل مقصد یہ ہوگا کہ وہ حماس کو ڈس آرم کرے گی۔ حماس کو ڈس آرم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ جو 20 پوائنٹس کا جو پیس پلان تھا اس کے تحت یہ تھا کہ بھائی جس ٹائم پیس قائم ہو جائے گا، جنگ بندی ہو جائے گی، اس کے بعد انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس آئے گی اور حماس اپنے ہتھیار گیو اپ کر دے گی، ہم ہتھیار ڈال دے گی، اور ان کو سیف پیسج دیا جائے گا، وہ جہاں جانا چاہتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں جا کے وہاں پہ اپنی زندگیاں بسر کر سکتے ہیں۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ بھائی اگر یہ فورسز وہاں جاتی ہیں، پاکستان کی فورسز وہاں جاتی ہیں فلسطین کے اندر، وہاں جا کے وہ حماس کو ڈس آرم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، حماس سے ہتھیار لینے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حماس کے ساتھ کانفلکٹ میں آئیں گی۔ جب وہ حماس کے ساتھ کانفلکٹ میں آئیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی ایک کہ یہ اسرائیل کی بڈنگ کر رہے ہیں، یہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اور جو پرو پیلسٹائن اور فلسطین کے حق میں جو پارٹیاں ہیں، فلسطین کے حق میں جو گروپس وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں اس میں غازہ کے اندر، یہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کی بات کی جائے گی تو پاکستان کے اندر ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ بھئی یہ کیا ہماری فوج وہاں جا کے فلسطین کے حق میں لڑ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اب ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے عاصم منیر صاحب کے اوپر، ہمارے فیلڈ مارشل کے اوپر۔ بٹ منیر ہیز built a close relationship with the mercurial Trump to repair years of mistrust between Washington and Islamabad. In June, he was rewarded with the White House lunch, the first time a US president hosted Pakistan Army chief without civilian officials. اب مائیکل کوگل مین صاحب جو کہ سینئر فیلو ہیں واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل کے اندر، ان کا انٹرویو بھی میں نے کیا ہوا ہے، میرے یوٹیوب پہ موجود ہے اسی چینل پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا غازہ اسٹیبلائزیشن فورس کوڈ انوائے ٹرمپ۔ اگر عاصم منیر صاحب ٹرمپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم فوج نہیں دے رہے آپ کو غازہ اسٹیبلائزیشن فورس کے اندر، غازہ کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، غازہ کے اندر حالات بہتر کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو غصہ آئے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عاصم منیر کی بار بار تعریف کی، شہباز شریف کی بار بار تعریف کی، پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کافی بہتر ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، ہم نے دیکھا ہے۔ تو لہٰذا اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بھئی پاکستان یو ایس سے انویسٹمنٹ لے، سیکیورٹی کی جو ایکوپمنٹ ہے وہ لے، تو لہٰذا اس وقت عاصم منیر صاحب ایک ٹائٹ اسپاٹ کے اندر ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انوائے کریں، کیوں؟ کیونکہ
ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی سپورٹ بہت بڑی سپورٹ ہے، اور اگر اور ہوم فرنٹ پہ بھی ان پہ پریشر ہوگا کہ بھئی وہ پاکستان کے اندر ایسا وہ رسک نہیں لے سکتے جس سے کل کو ان کی ساری لیگیسی اوپر پرابلم پڑے۔ تو لہٰذا آرٹیکل یہ کہتا ہے، یہ روئٹرز کا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ اس وقت عاصم منیر صاحب کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے۔ پریشر کس بات کا کہ بھئی ڈیلیور کرو، اب تم نے ہمارے ساتھ وعدے کیے، تم نے کہا کہ بھئی پاکستان کے اندر منرلز موجود ہیں، پاکستان کی فوج ایک بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے، اور واقعی پاکستان کی یہ فوج ماشاءاللہ اللہ ان کو اور طاقت دے، اللہ ان کو اور صبر استقامت دے۔ They have been fighting very bravely on all fronts. Our armed forces, they are very brave armed forces. یہ میرا ایک considered opinion ہے کہ ہمارے armed forces, they have shown bravery, they have shown resilience, that they have shown that they can hold their ground, that like if they are sent to do something, they وہ اپنی وہ اس طرح وہ نہیں کرتے ہیں، they don't give up that easily. گو اپ نہیں کیا، جو بھی جاتے ہیں تو وہ یا تو شہید ہوتے ہیں یا وہ اپنا مشن پورا کرتے ہیں۔ سو ہماری ملٹری بیٹل ہارڈنڈ ملٹری ہے، اور انسرجنسیز بھی چل رہی ہیں آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان سے، جو ٹی ٹی پی اینڈ بی ایل اے آپریٹ کر رہی ہیں۔ دین پاکستان کی ایئر فورس نے بہت اچھا لائک یہ کیا مئی کے مہینے میں جو انڈیا کے خلاف کیا۔ سو اس وقت پاکستان کی افواج سے ایکسپیکٹیشن بھی بہت زیادہ، اور انٹرنیشنل لیول پہ ایک ریکگنیشن ہے پاکستان کی آرم فورسز کے سے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اب ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو جو عائشہ صدیقہ صاحبہ ہیں، جو کنگس کالج لنڈن کی پروفیسر ہیں، لکھتی رہتی ہیں اکثر اور بات بھی کرتی ہیں، نیا دور پہ اکثر آتی ہیں۔ میرے چینل پہ بھی ان کا انٹرویو میں نے کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس وقت عاصم منیر صاحب کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ بھائی وہ اب ڈیلیور کریں۔ بھائی اتنے پرومسز کی ہیں، اتنا ہم نے تمہیں پراپ اپ کیا ہے، امریکہ کا یہ ایکسپیکٹیشن ہے نا، امریکہ یہ چاہتا ہے میں نے تمہیں اتنا پراپ اپ کیا، میں نے تمہاری اتنی تعریفیں کی جگہ جگہ، اب تم آ کے مجھے ڈیلیور کرو۔ میری بھی گیو اینڈ ٹیک، مطلب میں نے تمہاری تعریف کی ہے، میں نے تمہیں پراپ اپ کیا ہے، میں نے تمہاری سپورٹ دی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ڈپلومیٹک سپورٹ دی ہے، بار تمہیں میں انویسٹمنٹ لے کے وہاں پہ آ رہا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہیں گے، اب تم مجھے بھی اس کے بدلے میں کچھ دو۔ اٹس آل اباؤٹ گیو اینڈ ٹیک، ایسے تو نہیں ہوتا کہ بھئی ہم تعریفیں کرتے جائیں۔ لیکن اسی اسٹوری کے مطابق جو پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے پچھلے مہینے یہ بات کی تھی کہ آلدو پاکستان کنسیڈر کر رہا ہے کہ وہ اپنی ٹروپس کو غزہ میں بھیجے گا، لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ حماس کو وہاں پہ جا کے ڈس آرم کریں، ہم حماس سے ہتھیار اس کے لے لیں، یا اس کو بولیں کہ تم اپنے ہتھیار گیو اپ کرو۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ لیکن اگین پھر گوگل مین صاحب، مائیکل گوگل مین یہی کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے پاس جو اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے پاس بے تحاشا پاور ہے، ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے کرمنل چارجز سے، اس کے علاوہ ان کے پاس لائف ٹائم ٹائٹل ہے فیلڈ مارشل کا، اس کے علاوہ ان کے پاس ایک انبرائڈلڈ پاور ہے، وہ چیف آف ڈیفینس فورسز بن چکے ہیں۔ سو ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہے، لی وے ہے وہ کہ وہ یہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا اسٹیپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر، پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر عاصم منیر صاحب نے مختلف اسلامی ممالک، جن میں انڈونیشیا، ملیشیا، سعودی عربیہ، ٹرکی، جارڈن، عجب، ایجپٹ اور قطر کے جو ان کے نمائندے تھے، جو پاکستان آئے، ان کے لیڈرشپ آئے، ان کے ساتھ گپ شپ کی، وہ ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور ان کے ساتھ ڈسکشنز کی، اور ان کے ساتھ کنسلٹیشنز کی۔ اور عائشہ صدیقہ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو کنسلٹیشنز پاکستان کے اندر عاصم منیر صاحب نے ان لیڈرز کے ساتھ کی ہے، مسلم ممالک کے جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ کی ہے، ان کنسلٹیشنز کے اندر انہوں نے غازہ فورس کو، غازہ کے اندر جو فورسز کی ڈپلائمنٹ ہے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر جو اسلامسٹ پارٹیز ہیں، پاکستان کے اندر جو ریلیجس طبقہ ہے، جو ریلیجس پارٹیز ہیں، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان اپنی افواج وہاں بھیج کے حماس کو ڈسارم کر رہا ہے، جس کو پاکستان کے اندر ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں سمجھا جاتا، مطلب حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن تو امریکہ کہتا ہے، یا اسرائیل کہتا ہے، یا ویسٹ کے ممالک کہتے ہیں، پاکستان کے اندر لوگ تو اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں کہتے، پاکستان کے اندر تو لوگ اس کو ایک لبریشن کی آرگنائزیشن سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے۔ تو اگر پاکستان کی افواج کو وہاں ڈپلوائے کیا جاتا ہے جہاں پہ غزہ کے اندر، وہاں جا کے وہ یہ کرتے ہیں، وہاں جا کے وہ حماس سے کے خلاف لڑتے ہیں، ہماری افواج فار ایگزامپل، کہ وہ حماس کو ڈس آرم کریں، حماس سے ہتھیار لینے کی کوشش کریں، کس کے کہنے پہ؟ امریکہ کے کہنے پہ اور اسرائیل کے کہنے پہ۔ تو اس سے تو ہماری جو اسلامسٹ پارٹیز ہیں، جو ہمارے ہاں جو یہ ایک ریلیجس طبقہ ہے، وہ تو کہے گا یہ کیا ہماری فوج نے کام شروع کیا ہوا ہے، آپ کیا اسرائیل کے حق میں لڑ رہے ہو، آپ کیا اسرائیل کی بڈنگ کر رہے ہو؟ تو یہ ایک ایسا رسک ہے اس سارے معاملے کے اندر، جس کی وجہ سے
عاصم منیر صاحب پہ بہت زیادہ پریشر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ٹی ایل پی کے اوپر انہوں نے بین لگایا، اس کے کئی زیادہ انہوں نے سپورٹرز کو گرفتار کیا، اس کی لیڈرشپ ابھی تک غائب ہے۔ عمران خان کی پارٹی بار بار کہتی ہے کہ بھئی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، غزہ کا فلسطین کا ٹو اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے نہیں کرنا وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن جو دا پوائنٹ بھی ہے کہ اس سارے مسئلے کے اندر عبد الباسط صاحب سے جب انہوں نے بات کی، جو کہ عبد الباسط صاحب ایک سینئر ایسوسیٹ فیلو ہیں ایس راجا رتنم اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز ان سنگاپور، جب ان سے انہوں نے اس بات پہ رائٹرز نے کامنٹ لیا تو انہوں نے کہا کہ پیپل ول سے عاصم منیر از ڈوئنگ اسرائیلز بڈنگ، اٹ ول بی فول ہارڈی آف اینی ون ناٹ ٹو سی اٹ کمنگ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی لامحالہ طور پہ آخر میں لوگ یہ بات کہیں گے کہ بھئی یہ عاصم منیر صاحب اسرائیل کی بڈنگ کر رہے ہیں، تو اگر اسرائیل کی یہ بڈنگ کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی بیوقوفی ہوگی کہ آپ اس چیز کو فورسی نہ کریں، کہ کل کو لوگ آپ کو کہیں گے کہ بھئی تم وہاں جا کے اسرائیل کی بڈنگ کر رہے ہو، اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے۔ سمجھیں اس بات کو کہ اسرائیل اور غزہ، اسپیشلی غزہ کی جو پٹی ہے، اس میں ابھی آپ سے کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا ہوں، ڈراپ سائٹ نیوز کی ایک اسٹوری ہے وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں۔ تو غزہ کی پٹی کے اندر اس وقت کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اس وقت اسٹیٹ اسٹرکچر نہیں ہے، وہاں پہ حماس ہے، پرو پیلسٹائن گروپس ہیں، ملیٹنٹ گروپس ہیں جو کہ آرمڈ گروپس ہیں، جنہوں نے پورے پورے 2023 میں اسٹارٹ ہوا تھا۔ سن 2023 اکتوبر 7 2023 سے آج تک، ابھی کچھ عرصے پہلے تک انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اتنی وائلنٹ جنگ لڑی ہے، جس میں فلسطین کی تو تباہی نکلی، لیکن انہوں نے اسرائیل کو بھی انوینسیبلٹی کا جو اورا تھا اسرائیل کا، انہوں نے اس کو شیٹر کر دیا، انہوں نے ان کے ٹینک تباہ کیے، انہوں نے ان کے فوجی مارے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ تو آپ اگر یہ چیز سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ وہاں جائیں گے تو سب امن قائم ہو جائے گا، نہیں، وہاں پہ لامحالہ طور پہ کانفلکٹ جنریٹ ہوگا پرو پیلسٹائن گروپس کے درمیان اور اسٹیبلائزیشن فورس کے درمیان۔ اور جب اسٹیبلائزیشن فورس اپنے اپنی فورس، ظاہر بات ہے یہ بھی فورس ہے، یہ بھی جب اپنے جو ہے آرمڈ اس کی طرف جائیں گے، ایکشن کی طرف جائیں گے، ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا، یار برتن کے ساتھ پانڈے نال پانڈا ٹکر سی، برتن کے ساتھ برتن ٹکرے گا اور پھر کانفلکٹ جنریٹ ہوگا، اور جب کانفلکٹ جنریٹ ہوگا تو لازمی بات ہے یہ غزہ اسٹیبلائزیشن فورس ایک انٹرنیشنل اس کے تحت بنائی جا رہی ہے، ایک انٹرنیشنل ایفرٹ کے تحت بنائی جا رہی ہے، تو لازمی بات ہے یہ تو حماس کو اور جو باقی وہاں پہ پرو پیلسٹائن گروپس ہیں جو کہ ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ گروپس ہیں، فار ایگزامپل حماس از اے ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ گروپ، تو وہ جب ان کے خلاف ہی لڑیں گے تو لامحالہ طور پہ وہاں پہ کانفلکٹ ہوگا، اور جب کانفلکٹ ہوگا تو لوگ لامحالہ طور پہ یہ بات کریں گے کہ بھئی یہ تو تم اسرائیل کی بڈنگ کر رہے ہو۔ تو دس از گوئنگ ٹو بی اے ہیوج 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 گیمبل فار عاصم منیر، یہ ایک بہت بڑا یہ ایک وہ ہوگا لائک گیمبل ہوگا، آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹس گونا ٹرن آؤٹ۔ ڈراپ سائٹ کی نیوز کی جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ کہ بھئی وہ یہ کہتا ہے کہ US officials privately told countries at the recent US Central Command Conference in Doha that the stabilization force would not initially deploy in western half of Gaza and is not expected to directly confront Hamas, instead relying on a gradual disarmament process that is yet to be negotiated, Times of Israel reported. It would instead operate along the so-called Yellow Line, where Israel withdrew under the October ceasefire, leaving it occupying roughly 58% of the Gaza Strip. Here's more from the report. US officials pressed for international participation in the proposed international stabilization force. According to reporting by the Times of Israel, to widen the pool of potential contributors, US outlined 5 possible forms of involvement: deploying troops, providing law enforcement personnel, offering logistical support, training Palestinian police, supplying funding. The briefing reportedly clarified elements of the ISF size, structure, and command arrangement, but diplomats said major question remains unclear, particularly how the force would handle Hamas's weapons. So یہ ایک sticking point ہے اس وقت کہ بھئی حماس کے weapons کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا، حماس کو کیسے ڈسارم کیا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا سٹکنگ پوائنٹ ہے۔ اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ، یہ ڈراپ سائٹ نے شیئر کی ہے، انہوں نے ٹائمز آف اسرائیل کو کوٹ کیا، یہ کہتے ہیں کہ بھئی US نے ابھی ریسنٹلی ایک میٹنگ کے اندر صدرن کمانڈ کا جو ان کا جو آفس ہے یا جو ان کی کانفرنس ہے دوحہ کے اندر جو ہوئی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ یو ٹو ڈس آرم حماس ڈائریکٹلی، فوری طور پہ، لیکن ہم آپ سے یہ ضرور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو یلو لائن ہے، یلو لائن وہ اب یہ فار ایگزامپل غازہ ہے، لیٹ سے یہاں سے اسرائیل نے غزہ کو انویڈ کیا یہاں تک آیا اور پھر پیچھے ہٹ کے یہاں تک آگے کھڑا ہو گیا، تو یہ جو جہاں پہ اس وقت اسرائیل کی فورسز کھڑی ہیں اس کو یلو لائن کہا جا رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ میپ بھی دیکھتا ہوں، شیئر کر دیتا ہوں۔ سو وہ یلو لائن، لیٹ می جسٹ سرچ اٹ ہیئر۔ جی دس از دا یلو لائن، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، میرا کرسر آپ اگر فالو کریں، یہ جو وائٹ لائن ہے نا، یہ انیشلی جو غازہ کی ٹیریٹری تھی وار سے پہلے، پھر اسرائیل نے ٹیک اوور کیا، تو اب یہ جتنا بھی لائٹ وائٹ جو یہ ایریا ہے یہ سارا اسرائیلی آکیپیشن ہے، مطلب اسرائیل نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو غازہ اسٹیبلائزیشن فورس ہے وہ اس یلو لائن پہ ڈپلوائے کی جائے گی، اور اس کا انیشیل مقصد یہ ہوگا کہ بھئی یہ پیس قائم کرے، جو وہاں کے غزہ کے جو لوکل لا انفورسمنٹ ہے اس کو ٹرین کرے، لاجسٹیکل سپورٹ دے، اور ذرا لائک معاملات کو ذرا بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ لیٹس سی ہاؤ اٹ ٹرنز آؤٹ، بٹ دا پرابلم از کہ اس وقت آپ کے جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کے اوپر کافی پریشر ہے، وہ جائیں گے دوبارہ یو ایس، ان سے یو ایس پریزیڈنٹ سے ملاقات کریں گے۔ لیٹس سی اس خبر کے اندر کتنی صداقت ہے۔ یہ اریبہ نے بھی اس کے اندر لکھا ہے، اریبہ میری ایک کلاس فیلو تھی آئی بی اے میں، آئی مین وی نیور میٹ ود ایچ ادر بٹ یا آئی نو ہر، شی واز دیئر، اینی ویز، سو سو لیٹس سی یہ کس حد تک ٹرو ہے۔ انہوں نے کوٹ انیشلی انہوں نے جو کوٹ کیا تھا وہ ٹو سورسز ٹولڈ رائٹرز ون آف دیم اے کلی پلیئر ان دا جنرلز اکنامک ڈپلومیسی، سو کون سورسز ہیں، یہ ان کے اپنے سورسز ہیں، وی ڈونٹ نو، بٹ دا پوائنٹ از کہ اس وقت عاصم منیر صاحب کے اوپر کافی پریشر ہے۔ لیٹس سی ہاؤ اٹ ٹرنز آؤٹ، غازہ اسٹیبلائزیشن فورس کیسے لائک کیسے یہ سارا پلے آؤٹ ہوتا ہے، اور how this is going to be a major test of Asim Muni's diplomacy, Asim Muni's prowess, Asim Muni's intelligence, that how he manages all of it. Because یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب وہاں پہ پاکستان کی کوئی بھی فورسز جب وہاں جائیں گی اور اگر وہ حماس کو ڈسارم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، حماس سے کہتی ہیں کہ تم اپنے ہتھیار ڈالو، حماس کہے گی ہم کیوں اپنے ہتھیار ڈالیں، تو یہ پھر ساتھ کانفلکٹ میں آئیں گے، اور جب یہ ان کے ساتھ کانفلکٹ میں آئیں گے تو سارے لوگ یہی بات کہیں گے کہ بھائی یہ تو آپ اسرائیل کی بڈنگ کر رہے ہو، آپ اسرائیل کے کہنے پہ حماس کے ساتھ لڑ رہے ہو، اور جب یہ ایسی بات پیدا ہوگی تو پھر حالات ہوم فرنٹ پہ بہت خراب ہو جائیں گے۔ سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ، آئی ہوپ یو لائک دس اسٹوری، میں آپ یہ لے کے آیا، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اینڈ آئی کیپ برنگنگ یو مور، اینڈ یا ہیو اے گڈ ڈے۔